عزیزان گرامی قدر خطیب الاسلام خطیب پاکستان عالم نبیل فاضل دلیل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقاص خالد قادری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں. استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ سہوچک شریف، آستانہ عالیہ سہوچک شریف. یہ وقاص علی خالد صاحب ہیں جن کو میں خود سنتا ہوں خوش ہو کے. ادروائز مجھے ایک ہمارے صاحب نے فون کیا کہ میرا دل کرتا ہے میں آواں اور سے تو تقریر سناواں. میں کہا میرا دل کرتا ہے میں نہ سنا کیونکہ میں آپ تیرنوں چنگی کر لینا. تو یہاں صاحب کی حاضری ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ اس میں استقامت عطا فرمائے. اور یہ ایک میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ اس آستانے کے ساتھ محبت کے لیے آتے ہیں، حضور قبلہ عالم کے فیض کے لیے آتے ہیں، اور ان کو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت کی خاص توفیق، اس کے کرم اور اس کے فضل سے تاجدار کائنات میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق 37واں عظیم الشان عرس پاک کی اس تقریب میں ہم حاضر ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صوفی احسان الہی قادری صاحب اور آپ کے فرزند ارجمند صاحبزادہ والا شان عالمی مبلغ اسلام خطیب پاکستان علامہ صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، صاحبزادہ رضوان الہی قادری صاحب، برادران چودھری افضال صاحب، جملہ اولاد اور کراچی سے لاہور، لاہور سے راولپنڈی، سیالکوٹ بھر سے تشریف لانے والے، اس عظیم خانقاہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے جملہ خلفاء، مریدین، ہم جیسے محبین، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس عظیم بارگاہ میں ہم موجود ہیں. الحمدللہ جیسے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، ہم جو بات دل میں رکھتے ہیں وہی زبان پہ آتی ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ ہمیں اس خانقاہ سے بھی محبت ہے، اس در سے بھی پیار ہے، اور جو ان سے ایک بار مل لیتا ہے پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہی سب کے دل پر، میرا آپ نے اشارہ سمجھنا ہے، یہی سب کے دل پر سبحان اللہ ہوگی محبت ہے. آخری لمحات ہے، تقریر نہیں ہے، محبت ہے بس. یہی سب کے دل پر، یہی اخوت کا مظہر، روحوں کے اندر دلوں کا سکندر، روحوں کے اندر دلوں کا سکندر، وفاؤں کا جھومر انوکھا سخنور، وفاؤں کا جھومر انوکھا سخنور، روحوں کے اندر دلوں کا سکندر، یہ بہتا سمندر، یہ رقصاں کا لندر، یہ بہتا سمندر، یہ بہتا سمندر، یہ رقصاں کا لندر. ساہو جگ کی جو حسین دلکشی ہے، ساہو جگ کی جو حسین دلکشی ہے، خدا کی قسم اللہ رکھا شاہ قادری ہے، خدا کی قسم اللہ رکھا شاہ قادری ہے. اور علم جس کا محبت کی برسات ہے، علم جس کا محبت کی برسات ہے، علم جس کا محمد کی خیرات ہے. قلندر کبریا آپ کی بارگاہ میں عظیم قلندر، عظیم شیخ الاسلام، عظیم اللہ کے ولی جس کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ علم جس کا محبت کی برسات ہے، علم جس کا محمد کی خیرات ہے، جو چلے عشق کے ساگروں کی طرح، جو
جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو بدلا. تو ہم بڑا کیٹیگوریکل in this auspicious gathering I just want to say کہ یہ وہ شخصیات ہیں سامعین محترم نحن لا نعبد الانبیاء، ہم اللہ کے نبیوں کی عبادت نہیں کرتے. یہ عقیدہ محبت ہمارا ہے. نحن لا نعبد الاولیاء، ہم ولیوں کی پوجا نہیں کرتے. نحن لا نعبد القبور، ہم قبروں کی پرستش نہیں کرتے. ولیکن ہؤلاء احباب اللہ، ولیکن ہؤلاء احباب اللہ، مگر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. ہؤلاء فیہم برکہ، اللہ نے ان کے وجود میں برکت رکھی ہے. اور ہؤلاء احباب اللہ، اللہ جعلہم سببا لنفع الناس، اللہ نے ان کے وجود کو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا. یہ ہے عقیدہ خانقاہ درسگاہ کہ جہاں ہم آتے ہیں پیغام محبت لے کر آتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جو ان کا ہو جاتا ہے خدا ان کا ہو جاتا ہے. اگر حاسب دل پر کیا پلک جھپکنے میں دخت لا سکتا ہے. بی بی پاک مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بن موسم کے پھل آ سکتے ہیں. اصحاب کہف 309 سال وہاں رہ سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اگر اصحاب کہف اتنے تھے تو ساتھ ان کا کتا بھی تھا. ساتھ بولی ان کا، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ساتھ ان کا کتا بھی تھا. اصحاب کہف اللہ کے انبیاء نہیں اولیاء ہیں. کتا ساتھ ہے، بھگاتے ہوں گے بھاگ جا، مگر وہ کتا کہتا ہوگا ہوں میں کتا مگر بھونکنے والا نہیں، مگر میں بھونکنے والا نہیں. وہ جڑا رہا. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. اصحاب کہف کا کتا جڑا رہا. اللہ نے جدا نہیں کیا، قرآن نے جدا نہیں کیا. تو سامعین محترم آصف بن رکھیا تخت پلک جھپکنے میں لا سکتا ہے. اصحاب کہف کا کتا بھی فیض پا سکتا ہے. تو تاجدار کائنات کی امت کے ولیوں کا مقام کیا ہوگا، اولیاء کا مقام کیا ہوگا. تو جو ولیوں سے لگ جاتا ہے خدا ان کی شان کو بھی بڑھا دیتا ہے، ان کے مقام کو بھی بڑھا دیتا ہے. یہ عقیدہ کہیں اور سے نہیں آیا، یہ عقیدہ قرآن سے آیا، یہ آقا کے فرمان سے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کر، بڑے خلفاء موجود ہیں لاہور والے بھی، ہمارے صوفی صاحب کے جملہ حباب بلیو می اونسٹلی اسپیکنگ، دل کی بات وہی ہوگی جو دل سے ہو. کہ جب ایک مدرسہ ایک ادارہ بنانا ہو تو زندگیاں لگ جاتی ہیں، ان کا لینٹر بھی نہیں ڈلتا، اس کے بعد کام ہوتے ہیں. میں سچ بات کروں گا کہ قبلہ پیر صاحب عالم مبلغ اسلام علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب پاکستان سے عمان سے انگلستان تک جس محبت کے فیض کو عام کر رہے ہیں، یہ ایک مثالی ہے. اور ادارہ حنفیہ غوثیہ حفظ القرآن یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. لاسٹ ایئر آئے، آپ آئے، آپ نے دیکھا کیا منظر تھا. اب آپ آئے، کتنے پیارے طریقے سے مریدوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے، وارملی ویلکم کیا جا رہا ہے. کس قدر تعمیراتی کام ہوا، آپ کے تعاون سے ہوا، آپ کی محبت سے ہوا. یہ وہ خانقاہ ہے جہاں جو علم کا مرکز بھی ہے، جو تربیت کا مرکز بھی ہے، جو روحانیت کا مرکز بھی ہے. جو علم لینے آئے گا اسے خیرات علم ملے گی، جو تربیت لینے آئے گا فیض تربیت ملے گا، جو عمل صالح کا نور لینے آئے گا عمل صالح ملے گا. بیمار آئیں گے شفا پائیں گے، جھولیاں خالی لے کر آئیں گے بھر کے جائیں گے. کیا ہے یہاں اللہ کے ولیوں، اللہ کے ولی کا فیض ہے. اور جیسے ادارہ بنا یہ اپنی مثال آپ ہے. اور کریڈٹ گوز ٹو پیر عرفان الہی قادری صاحب ماشاءاللہ. یہ بات میرے ایک محبت کے تعلق کے ساتھ، یہ جہاں پہ شیخ ہے، جہاں پہ پیر ہے،
جہاں پہ بہت بڑے خود خطیب ہیں، وہاں پہ سب سے بڑی اگلی بات یہ ورکر ہیں، کس کے خادم ہیں دین کے. جس طرح یہ کام ہوا آپ لوگ ہاتھ بلند کر کے سلام پیش کریں، ہاتھ بلند کر کے سلام پیش کریں. یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی عزت ہے کہ جہاں جو بھی اس خانقاہ میں آئے گا وہ کہے گا وہاں پہ فیض روحانیت بڑھ رہا ہے، یہاں پہ فیض محمدی بڑھ رہا ہے، یہاں فیض علی مل رہا ہے، یہاں رنگ غوث جلی مل رہا ہے. سب چیزیں جمع ہیں. یہی خانقاہ ساؤچک شریف کی تعریف. مجھے کسی نے کہا سکھر میں کہ آستانہ علی ساؤچک شریف پیر عرفان رائی صاحب کا بہت ابھرتا ہوا نام ہے، بہت ماشاءاللہ عزت دے رہا ہے. آستانہ علی ساؤچک شریف کے بارے میں جملہ ایک بولے آپ، یہ کیا خانقاہ ہے؟ میں نے کہا جہاں پہ علم بھی ہے، فیض بھی ہے، تربیت بھی ہے، رنگ علی بھی ہے، رنگ مصطفیٰ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ جو بات حق ہے اسے کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو آپ اس عظیم مشن میں، مشن وہی کامیاب ہوتے ہیں کہ جو دست و بازو بن کے ساتھ چلتے ہیں. لیڈر ایک ہوتا ہے، قائد ایک ہوتا ہے. ہر کوئی قائد نہیں ہوتا، جہاں زیادہ قیادت ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیڈر ایک ہوتا ہے، اسپرچول لیڈر ہے. جب وہ آگے لے کر چلتا ہے تو یقیناً وہ ایسے روحیں، ایسے قافلے پھوٹتے ہیں جو منزلوں تک پہنچتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ یہاں جو ادارہ حفیظ القرآن، اتنی جامع مسجد ہے، مریدین کے آنا، لنگر کھانا، اتنا حسین انتظام ہے، یہ اللہ رسول کا خاص کرم اور قلندر کبریا کا فیض. ہم کچھ بھی نہیں، we are nothing, but just یہ بات ہے کہ جو pure intention, sound hearts or pure intention we need to do this thing. If we want to get success, that thing is necessary to know for every one of us. ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ کی انٹینشن پیور ہوتی ہے then you can achieve whatever you want to achieve in your life. It is ultimate truth. No one can deny this reality. جس کی انٹینشن پیور ہو، جس کی نیت خالص ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. تو قبلہ پیر عرفان الہی قادری صاحب جس عظیم خلوص، اخلاص نیت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ہم تو ان کے لیے دید و دل فرش راہ کریں. اور on the other hand اللہ رب العزت نے جہاں علم سے نوازا، فیض سے نوازا، وہاں پہ میں ان کے بارے میں جملہ کہوں گا، آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے. کیا فصاحت، بلاغت، خطابت کا بہتر آخری جملہ ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ یوں بلند ہونی چاہیے. سبحان اللہ. فصاحت، بلاغت، خطابت کا پیکر، فصاحت، بلاغت، خطابت کا پیکر، عبادت، شجاعت، سخاوت کا پیکر. فصاحت، بلاغت، خطابت کا پیکر، عبادت، شجاعت، سخاوت کا پیکر. یہ وہ شخصیات ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی ولیوں کے در کا گدا رکھے، جو جتنا جھکتا ہے اتنا اوپر ہوگا، تو جتنا عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکے دل کے ساتھ دید و دل فرش راہ کر کے آئے گا وہ اتنا فیض پائے گا. جتنی محبت سے آئیں گے اتنا فیض ملے گا. اور یہی اولیاء کا فیضان پاکستان ہے، یہ اولیاء کا فیضان ہی پورا عرب ہے، اولیاء کا فیضان ہی پورا عجم ہے. میرے عرب تو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے. اس وطن پہ کرم ہے اللہ کے ولیوں کا، شاہ نقشبند کا، خواجہ اجمیر کا، داتا علی حجویری کا، امام علی الحق کا، حضرت قلندر کبریا صوفی اللہ رکھا شاہ رحمت اللہ علیہ کا، اور حضور بابا نقیب اللہ شاہ اولیاء کا، حضور بابا فرید کا یہ کرم ہے. اور یہ سامعین محترم عقیدہ نسلوں میں منتقل کریں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا فیض بٹ رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس خانقاہ کے جتنے علماء آتے ہیں نعت پڑھنے، منقبت پڑھنے، مجھ سمیت ہم عقیدت کا، محبت کا فیض پانے آتے ہیں. اللہ کریم حضرت صوفی احسان الہی قادری صاحب ظاہری طور پہ تو ماشاءاللہ ہمیں وہ اکثر نظر آ رہا ہے، مگر جو ان کی استقامت، جو ان کی محنت ہے، اسی کا ثمر علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.